کی امامت کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کیوں بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے یہ تو عمر کا امام ہے، بابا کے عثمان کا امام ہے، اور سن مجھ سے چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، رب کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ علی کا امام ہے۔ اور یہ کس کا امام ہے؟ اونچا اونچا، یہ امام علی کا امام ہے، یہ امام حسین کا امام ہے، یہ امام حسن کا امام ہے، یہ امام مسجد نبوی کا متحفظ امام ہے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے اس کی امامت پر مصلی چھوڑ کر سب چھوڑ کر واپس گیا ہو، مسجد نبوی کے گیٹ سے نکل گیا ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی کھڑا رہ کر بتا رہا تھا، ارے کیا بتا رہا ہے؟ وہ دنیا کو کہہ رہا تھا نبی کے بعد ہم نے کسی کے پیچھے اگر نماز پڑھی ہے تو وہ امام ابو بکر ہے۔ کردار کی بنیاد پہ یہ وحد مذہب ہے جو خود سے نہیں بنا، یہ مذہب غدیر سے چلا۔ بڑی آسان سی گفتگو کروں گا، 2 + 2 4 والا حساب کر دیتے ہیں۔ رسول کے جانے کے بعد 2 نظریات امت مسلمہ میں قائم ہوئے، ایک خلافت کا نظریہ، ایک امامت کا نظریہ۔ ہم نظریہ امامت کے ماننے والے، کسی کے مذہب پہ تنقید نہیں کرنی، مجلسوں کا مقصد گالی دینا نہیں ہوتا، تبلیغ حسینیت ہوتا۔ لہذا ممبر کی پوری ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دیتے ہوئے میں غیر شیعہ حضرات سے مکمل توجہ کا طالب ہوں۔ اگر وہ توجہ فرمائیں گے تو میری شرط ہے ان کے مذہب کو ٹھیس نہیں ہوگی، ان کے عقیدے کا قبلہ ٹھیک کیا جائے۔ کسی کو برا کہہ کے اپنا آپ نہیں منوانا۔ دلائل میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا جو ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول نے بھی علی کی ولایت پہنچائی تھی، اللہ کا حکم تھا بلغ، تو صرف پہنچا، کیونکہ دین میں جبر کوئی۔ رسول کے جانے کے بعد 2 نظریات چلے، خلافت کا، ایک امامت کا۔ خلافت والے اور امامت والے اور، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ خلافت والے کون اور امامت والے کون، میں لفظ تبدیل کر دوں۔ نبی کے جانے کے بعد مسلمانوں میں 2 نظریے، ایک سقیفہ کا نظریہ ہے، غدیر کا نظریہ۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو کون سا اسلام چاہیے، کہ آپ کون سے اسلام کے پیروکار ہیں، کس اسلام کے آپ ماننے والے ہیں، اور کس اسلام کو آپ چاہتے ہیں۔ کہ آپ دیکھیں، میں بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں، وارث پیغمبر ہونے کے لیے تخت ضروری نہیں، کردار ضروری ہے۔ خلافت الہیہ کے لیے بادشاہ ہونا ضروری نہیں، اللہ کی خلافت کے لیے بادشاہ ہونے کی شرط ہی نہیں۔ خدا کہتا ہے میں نے پہلی خلافت آدم کو دی تھی، اور خدا نے آدم کو نہ تخت دیا نہ حضرت آدم کو تاج دیا۔ میرے مالک آپ نے حضرت آدم کو زمین پہ پہلا خلیفہ بنایا، اسے زمین کا بادشاہ بنا کے بھیجئے، اسے تخت دے کے بھیجئے، اسے تاج دے کے بھیجئے، اسے لشکر دیجئے، اسے اقتدار دیجئے۔ جب نہیں کہ آواز پروردگار آئے، اگر میں آدم کو تخت، تاج، لشکر دے دیتا تو پھر سنت الہیہ ہو جاتی، جس کے پاس تخت ہوتا وہ میرا خلیفہ بن جاتا، جس کے پاس تاج ہوتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا، پھر تو خلافت الہیہ کا معیار ہی بدل جاتا۔ خدا نے کہا میں نے آدم کو تخت نہیں دیا، میں نے آدم کا تاج نہیں دیا، لیکن میں نے آدم کے ایک امتیاز رکھا ہے۔ میرے مالک وہ کون سا؟ فرمایا آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ بس اسی معیار کو پرکھتے چلے جانا، قیامت تک یہ نہ دیکھنا تخت کس کے پاس ہے، تاج کس کے پاس ہے، یہ دیکھنا فرشتہ کس کے دروازے پہ آ رہا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ تخت والے کون، یہ نہیں دیکھنا کہ تاج والے کون، یہ دیکھنا ہے کہ فرشتہ کس دروازے پہ نوکری کے لیے آ رہا۔ متوجہ صاحبان، ایک سلسلہ خلافت کا، ایک سلسلہ امامت کا۔ اور پہلے خلافت والوں سے بڑی محبت کے ساتھ اتحاد بین المسلمین کو پیش نظر رکھتے ہوئے پوچھتے ہیں
کہ آپ کے پاس جو نظریہ خلافت ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ کسی بھی چیز کی گہرائی دیکھیں گے تو حقیقت کا پتہ چلے، جسے بیک گراؤنڈ کہتے ہیں، اس کے پس منظر میں جائیں، اس کے پیچھے جائیں۔ جب ہم نے خلافت والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اصل میں یہ ہے کہ رسول جاتے ہوئے کسی کا اعلان نہیں کر کے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، بڑی محبت سے سنیے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی رسول کے جانے کے بعد مہاجرین اور انصار پریشان تھے، اسی پریشانی کے حال میں سقیفہ بنی سعدہ میں مسلمانوں کا اجتماع ہو گیا۔ مہاجرین چاہتے تھے کہ نبی کا وارث ہم میں سے، انصار چاہتے تھے کہ نبی کا وارث ہم میں سے۔ آپس میں دست و گریبان ہو رہے تھے، ایک صحابی رسول اٹھے، انہوں نے دوسرے صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا۔ بلند کرنے کے بعد کہا یہ بعد از رسول بزرگ بھی ہیں، معتبر بھی ہیں، رشتہ داری پیغمبر بھی ہیں، لہٰذا میں بھی اس کی بیعت کرتا ہوں، تم بھی اس کی بیعت کرو۔ لہٰذا مسلمانوں کے اجماع نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تو یہاں سے سلسلہ خلافت شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی تک جس نے بھی خلافت لکھی اس نے یہی نص دی، یہی دیا کہ بعد از رسول اجماع امت کے ساتھ پہلا خلیفہ چنا گیا۔ اب آؤ امامت والوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے جو علی کو امام بنایا تمہارے پاس دلیل کیا؟ اب جو دلیل انہوں نے دی ہے وہ دلیل پڑھ دے۔ انہوں نے کہا دلیل کیا؟ اب دھیان آپ نے صرف اس دروازے پہ نہیں دینا، جس علم کے دروازے کی میں ذکر کر رہا ہوں آپ نے اس پہ دھیان کرنا۔ آپ کے بعد دلیل کیا ہے؟ اب امامت والوں جو دلیل دی، امامت والوں نے کہا کہ ہم نے جو علی کو امام مانا یہ نبی کی زندگی کے بعد نہیں ہوا، نبی موجود تھے، آخری حج تھا، غدیر کا چوک تھا، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، فلانوں کا ممبر تھا، 3.5 گھنٹے علی کے فضیلت پڑھنے کے بعد نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے واضح طور پہ اونچی آواز میں اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جو مجھے مولا سمجھتا ہے میرے بعد اس نے علی کو مولا مانا ہے، لہٰذا ہم نے حکم پیغمبر کے تحت غدیر کے حکم کے تحت علی کو اپنا امام مان لیا۔ اب دو نظریات آپ کے سامنے میں نے پڑھ دیے، دونوں کے دونوں میں نے ہسٹری سے پڑھے، ایک خلیفہ بنا نبی کی زندگی کے بعد، ایک بنا نبی کی زندگی میں، ایک بنا سقیفہ میں، ایک بنا غدیر میں، ایک ہاتھ صحابی نے بلند کیا، ایک ہاتھ نبی نے بلند کیا۔ لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، گھر جا کے فیصلہ کرنا ہے قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے یا نبی کی واجب؟ فیصلہ آپ نے کرنا۔ بسم اللہ۔ فیصلہ آپ نے کرنا کہ آپ کو کون سا، کس کا آپ نے قائل ہونا، ایک وہ جس کو سقیفہ میں چنا گیا یا وہ جس کو غدیر میں چنا گیا۔ لہٰذا آپ کو دونوں نظاموں میں سے ایک نظام کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جھگڑا شیعہ سنی کا نہیں، نظام دو ہیں، ایک خلافت کا نظام ہے، ایک امامت کا نظام ہے۔ آپ کو کھل کے ان دونوں میں سے کسی ایک ہی حمایت کرنی پڑے گی، یا نظریہ خلافت کی حمایت کرو یا نظریہ امامت کی۔ لیکن پھر اگر خلافت کی حمایت کرنی تو پھر خلافت کی حمایت کرتے، لیکن پھر خلافت والوں نے اپنا نظریہ تبدیل کیا۔ انہوں نے جب یزید خلافت میں آیا اب انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ غلط تھا۔ نہیں، اب آپ نے اسے غلط نہیں کہنا، اب اگر آپ نے اسے غلط کہنا ہے تو آپ کو پورے نظام کو غلط کہنا پڑے گا۔ اگر یزید کو غلط کہنا تو صرف یزید اکیلا غلط نہیں، مکمل نظام غلط۔ چلے میں مجمع کو جگانے کے لیے جملہ باوزکی شاہ جی تبدیل کرتا ہوں، یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا۔ آپ یہ دیکھیں گے آخر اس کے پیچھے کون سی طاقت؟ جو بندے ناحق کسی کا قتل کروا دیتے ہیں تو پھر وہ ایک بندے کو کہتے ہیں کہ تو پیش ہو جا، سارا قصور تو مان لے تاکہ باقی بندے بچ جائیں۔ بسم اللہ۔ جب وہ تفتیش کرنے والے ادارے تفتیش کرتے ہیں تو پھر اس سے وہ بٹھا کے پوچھتے ہیں تو اکیلا نہیں، بتا تیرے پیچھے کون کون ہے؟ ہم بھی مجلس حسین میں یزید سے یہی پوچھ رہے ہیں، جس سے سر ہلایا اس کی اپنی مرضی، میں تو آپ کے نظریے کی وکالت کر رہا ہوں۔ ہمیں بتا دے بابا جی کہ تیرے پیچھے کون کون، تجھ میں یہ طاقت آئی کہاں سے کہ تو نے نبی کے بیٹے سے بیعت مانگ لی؟ آج مسجد کے مولوی سے جا کے بادشاہی مسجد کے مولوی تک پوچھو، یزید نے بیعت مانگی، حسین نے انکار کیا، ٹھیک کون ہے دونوں میں؟ وہ کہے گا حسین۔ غلط کون ہے؟ وہ کہے گا یزید۔
کیا یزید کو بیعت مانگنی چاہیے تھی؟ وہ کہے گا نہیں. اس کا مطلب کہ آپ مان گئے کہ جو معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے. نہیں ویسے ہاتھ اٹھا نہیں تائید کے لیے جیسے مجھے چاہیے تھا. پھر میں بات کھول کے کر دیتا ہوں. جب یزید نے ولید سے کہا تھا کہ مجھے حسین سے بیعت چاہیے تو حسین مولا کا جملہ آج بھی تاریخ کے ماتھے میں جھومر بن کے چمک رہا ہے. حسین کا ولید لکھ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. حسین مالک آپ اتنا کہہ دیتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا. حسین نے کہا اگر میں حسین کہہ کے بتاتا تو پھر قیامت تک دنیا یہی لکھ دیتی کہ صرف حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی. میں نے کہا جو بھی مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حسین نے کہا میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ انا حسین ابن علی, میں علی کا بیٹا ہوں. جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کیسے؟ یہ ہے نظریہ امام. یہ ہے نظریہ امام. مکمل مجلس پڑھیں گے, مکمل مجلس پڑھیں گے. وہ اس لیے نہیں پہچانی جلتی, جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا. ہم آگ لگاتے ہیں کسی اور طرح سے. نظریہ امامت کی حمایت کرو. صرف حسین صحیح نہیں, حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے. صرف حسین کو ٹھیک نہیں کہنا پڑے گا, حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑے گا. صرف حسین صحیح نہیں, پورا نظام صحیح. اور صرف یزید غلط نہیں, پورا نظام غلط ہے. اس کا مطلب یزید نے بیعت مانگی, مطالبہ بیعت خلافت کی طرف سے غلط تھا. اس کا مطلب جو بھی جس بھی دور کی حجت سے بیعت مانگے وہ غلط ہے. آج سارے مانتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں. کوئی بندہ سوائے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے اپنے مذہب کے اندر رہ کے مجھے یزید کی حکومت کو غلط ثابت کر کے دکھائے. میں نے ممبر آل محمد میں دعویٰ کیا اور دعویٰ میں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا. میں پھر کہتا ہوں سوائے مذہب جعفریہ کے امامت کے ماننے والوں کے علاوہ کوئی بندہ اپنی نظریے میں رہ کے یزید کی حکومت کو غلط ثابت نہیں کر سکتا. اگر آپ پریشان ہیں تو میں جملہ تبدیل کروں گا اور یہ جملہ یقیناً آپ قبول کریں گے. بہت ذکر یزید پہ لعنت کرنے کے لیے علی ولی اللہ پڑھنا ضروری. ولایت کی حصار میں آؤ تو یزید پہ لعنت. اب جو بندے پریشان ہیں, جو آنکھیں پریشانی کی وجہ سے کھل گئی, وہ یقیناً مجھ سے دلیل مانگ رہی ہیں. دلیل اب میں دلیل دیتا ہوں. دلیل کیا ہے؟ آؤ دیکھیں, امامت والے کہہ رہے ہیں کہ یزید غلط ہے. آؤ پوچھیں خلافت والوں سے تمہارے نزدیک یزید غلط کیسے؟ تمہارے نزدیک خلافت کا پہلا اصول کیا تھا؟ اجماع امت. ووٹوں سے خلیفہ تمہارے ہاں بن جاتا ہے, ہمارے ہاں امام ووٹوں سے نہیں بنتا. آپ کے ہاں ووٹوں سے خلیفہ بن سکتا ہے. اگر ووٹوں سے بنا ہوا خلیفہ ٹھیک ہے تو پھر یزید کی حکومت کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ اس نے دنیا کے تیسرے حصے سے اپنی بیعت کروا لی تھی. اس کا مطلب پہلا اصول یزید کے پاس تھا. خلافت کا دوسرا اصول, پہلا جاتا ہوا دوسرے کے نام پہ نامزد کر کے چلا جائے تو اسے بھی خلیفہ مان لیا جاتا. یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا, اسے اس کا باپ جاتا ہوا نامزد کر کے گیا تھا. خلافت کے پاس تیسرا اصول شورا کمیٹی, 6 بندوں کی کمیٹی مل کے خلیفہ چن لیتی ہے. یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا, اسے 6 بندوں کی کمیٹی سے نہیں, اس نے 18,000 مفتیوں سے فتویٰ لے لیا تھا. تو آج مولوی کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ حسین صحیح ہے یزید غلط ہے, حسین صحیح ہے یزید غلط ہے؟ حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں. حسین صحیح کہنے کے لیے اکیلا یزید غلط نہیں, تمہیں ماننا پڑے گا حسین صحیح تھا, اجماع غلط تھا, حسین صحیح تھا, نامزد کرنا غلط تھا, حسین صحیح تھا, کمیٹی غلط تھی. تمہیں آخر میں ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا, سقیفہ غلط.
صرف غدیر صحیح، بس غدیر صحیح۔ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے سر؟ یزید نے بیعت مانگی اور حسین مالک نے انکار کر دیا۔ میرے مولا حسین نے انکار کیا، اور حسین کو انکار کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حسین کا ہاتھ صرف حسین کا ہاتھ نہیں تھا، حسین کے ہاتھ پہ حسن کا ہاتھ، حسن کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ، علی کے ہاتھ پہ نبی کا ہاتھ، نبی کے ہاتھ پہ ابراہیم کا ہاتھ، ابراہیم کے ہاتھ پہ موسیٰ کا ہاتھ، موسیٰ کے ہاتھ پہ آدم کا ہاتھ۔ جو بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں اس کے باپ کا ہاتھ تھا، اس کے باپ کے ہاتھ میں ابو سفیان کا ہاتھ تھا، ابو سفیان کے ہاتھ میں ابو جہل کا ہاتھ، ابو جہل کے ہاتھ میں نمرود کا ہاتھ تھا، نمرود کے ہاتھ میں فرعون کا ہاتھ تھا، فرعون کے ہاتھ میں ابلیس کا ہاتھ تھا۔ اگر حسین بیعت کر لیتے تو تاریخ یہ نہ لکھ دی حسین نے یزید کی بیعت کر لی، تاریخ لکھ دیتی حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، نبی نے ابو جہل کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی تھی۔ حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے بتا دیا یہ میرا ہاتھ نہیں، نبیوں کے وارث کا ہاتھ ہے۔ اور وہ حسین نے انکار کر دیا۔ توجہ صاحب، امام حسین نے انکار کر دیا۔ اچھا، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ نہیں جی آپ شیعہ یہ کیوں کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں۔ میں منبر پہ ایک سوال قائم کر کے جا رہا ہوں۔ امام حسین نے بیعت کا انکار کیا اور 72 ساتھیوں نے اس انکار میں حسین کا ساتھ دیا۔ وہ 72 نام آج بھی تاریخ کی کتابوں میں قبیلوں کے ساتھ لکھے ہوئے۔ اب میرا تاریخ اسلام سے یہ سوال ہے، جن 72 نے انکار کیا وہ تو تم نے بتائے، جن لاکھوں نے بیعت کر لی تھی وہ کون تھے؟ وہ تاریخ کے اوراق میں کہاں چھپ گئے؟ 72 تو انکار بیعت پہ۔ جن لاکھوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی وہ کون تھے؟ یہودیوں نے تو نہیں کی، عیسائیوں نے تو نہیں کی، مسلمانوں نے کی۔ آؤ انیلسس کر لیتے ہیں، آؤ تاریخ سے پوچھتے ہیں کہ امام حسین کا جب مطالبہ بیعت ہوا یہ دور کون سا تھا؟ تو جب ہم نے ہسٹری کو دیکھا تو ابھی نبی کو دنیا سے گئے 50 سال نہیں ہوئے، یعنی کہ نبی کو دنیا سے ظاہری طور پہ ابھی صرف 50 سال نہیں ہوئے، اور یزید نے نبی کے بیٹے سے بیعت مانگی۔ اس کا مطلب جو نبی کے دور میں بچپن میں تھا حسین کے دور میں جوان تھا، جو نبی کے دور میں جوان تھا حسین کے دور میں بوڑھا تھا۔ نسل ابھی ایک نہیں گزری، لیکن کھوج لگانا تو بڑا آسان ہو گیا، بندے وہیں سے ملنے ہیں کہ ابھی ایک نسل نہیں گزری، اور انہی لوگوں نے جنہوں نے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی انہوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ انکار کرنے والے 72 بتا دیے، ہمیں بتاؤ جن لاکھوں نے بیعت کی وہ کون تھے؟ پھر آؤ جن لاکھوں نے بیعت کی ان سے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا؟ صرف گناہ گار؟ صرف گناہ ہوا انہیں؟ گناہ تو نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے اگر مومن فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا میری بات کہاں تک جا رہی ہے اور میرے موضوع میں کون کون میرے ساتھ چل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جنہوں نے حسین کا ساتھ دینے کی بجائے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی وہ قرآن کے اعتبار سے کافر ہو گئے۔ تو حسین نے تو گھر سے نکلنے ہی پہلے کئی کافر کر دیے۔ آؤ مقصد کربلا تو سمجھو، ابھی تو حسین گھر سے نہیں نکلے اور کئی حسین کافر کر گئے۔ ان لاکھوں نے بیعت کا انکار کر دیا، 72 نے حسین کا ساتھ دے دیا، اور جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا حسین نے انہیں اتنا زندہ رکھا، اتنا زندہ رکھا، اتنا زندہ رکھا۔ اب کوئی بندہ چپ رہے گا تو مجھے دکھ لے کے میں جاؤں گا۔ حسین نے ان 72 کو اتنا زندہ رکھا کہ نبی کے پاس جتنے بھی بیٹھے سارے رضی اللہ بنے تھے، علی کے پاس جتنے بھی بیٹھے سارے رضی اللہ بنے۔ حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا۔ حسین نے حر بھی علیہ السلام کر دیا، حسین نے سعید بھی علیہ السلام کر دیا، حسین نے مسلم بھی علیہ السلام کر دیا۔ حسین نے علیہ السلام بنا کے زمانے کو بتایا ہے علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین بنا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔
یا علی مشکلم بکشا. متوجہ صاحب؟ اس کا مطلب ہے کہ حسین کا نظریہ آج بھی جیتا ہوا. یہ مجلسوں میں روز مجلسیں ہوتی ہیں، ایک ایک شہر میں کئی کے مجلسیں ہوتی ہیں. ایک مجلس ختم ہوتی ہے، باہر 30 مجلسوں کے اشتہار لگے، وہی پڑھنے والے، وہی سننے والے، وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں. یہ قوم پھر بھی مجلسوں میں کیوں آ رہی ہے؟ یہ اس وجہ سے آ رہی ہے، یہ مجلسوں میں بیٹھ کے زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق سقیفے والے نظام سے نہیں، غدیر والے نظام سے. بھئی میں بات آسان کر دیتا ہوں، بچوں کو سمجھانے کے لیے مشکل بات ہی نہیں. ابھی ہفتہ نہیں پہلے گزرا کہ نیوزی لینڈ میں نمازیوں پہ فائرنگ ہوئی، 40 نمازی شہید ہوئے. اس ملک کی وزیر اعظم نے سر پہ سیاہ دوپٹہ اوڑھا مسلمان ہونے کے لیے. اسے اپنے پارلیمنٹ میں قرآن کی تلاوت کروائی، قرآن پہ یقین کرنے کے لیے. ان کے لوگوں نے نمازیوں کے پیچھے صفے باندھی نماز سیکھنے کے لیے. نہیں، وہ پوری قوم مسلمانوں میں 40 لوگوں کے ساتھ کیوں کھڑی ہوئی؟ انہوں نے کہا ہمارے چہرے پہ خون کے دھبے پڑ گئے ہیں تاکہ ہم دنیا کو یہ احتجاج ریکارڈ کروائے کہ ہمارا تعلق مقتولین کے ساتھ ہے، قاتل کے ساتھ نہیں ہے. اس کا مطلب عیسائی عورت کو شرم آ گئی، مولوی کو ابھی تک شرم نہیں آئی. تھوڑی دیر کے لیے مجلس حسین میں آ، کالا کپڑا سر پہ رکھ تاکہ دنیا کو بتائے تیرا تعلق حسین سے ہے، یزید سے رہے. یہ ہے احتجاج کا طریقہ. بسم اللہ. یہ ہے احتجاج کا طریقہ. ساری دنیا کے مسلمانوں نے اس عورت کو سراہا، خراج تحسین پیش کیا. بلکہ میں 2 دن پہلے اخبار میں پڑھا تھا کہ وہ ایک کانفرنس میں آئی اور ایک مسلمان لڑکے نے اسے جا کے کہا کہ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، آپ اسلام قبول کریں. وہ مسکرائی اور مسکرا کے کہا کہ کیوں مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ اسے کہا اس لیے کہ آپ نے جو کردار پیش کیا ہے مسلمان اسے سلام کر رہے ہیں تو آپ باقاعدہ اسلام کے دائرے میں آ جائیں. اسے کہا مجھے اسلام کے قانون آ گئے ہیں، مظلوم کا ساتھ دینا اسلام کا قانون. لہٰذا آپ سنی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھیں، لیکن حسین کے نظام کا ساتھ تو دیں. آپ اہل حدیث ہیں، آپ دیوبند ہیں، آپ حنفی ہیں، بریلوی ہیں، آپ کا کسی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، لیکن آپ حسین کے نظام کا ساتھ دیں. آپ بتائیں کہ جس نظام پہ حسین تھا ہم اس نظام کی حمایت کرتے ہیں. اب یہاں پہ کیونکہ لفظ جو ہوتے ہیں ادھورے سمجھے جاتے ہیں، جیسے جیسے زمانہ مخدوم ذکی شریف جدید ہو گیا، بندوں کے اعتراض کرنے کے طریقے بھی جدید ہو گئے. میں یہاں بات ایسے ادھوری چھوڑ کے جاؤں گا تو کل کو علی بھائی سے کوئی بندہ کہے گا دیکھیں جی شیعہ خطیب تھے، ہم تو مجلس میں اٹھے نہیں، عیسائی عورت کی مثال دی، اس کا کردار تو ہمارے لیے مشعل راہ نہیں. بہت بہتر ہوتا یہ ہمیں اسلام کی مثال دیتے، چلو میں قرآن سے دے دیتا ہوں. جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک چھوٹا سا پرندہ، اب آپ چپ رہیں گے تو آپ کی مرضی ہے، وہ منہ میں پانی کا قطرہ لے کے اس آگ پہ کیوں گیا تھا؟ باقی پرندوں نے پوچھا وہ بہت زیادہ آگ ہے، جل جائے گا. اس کا کچھ نہیں ہوتا، جلنے کے لیے جا رہا ہوں. اس کا قطرے سے کچھ نہیں بننا. اس کا کم از کم پھینک کے اللہ کو تو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرودیوں سے نہیں ہے. تھوڑی دیر ماتمیوں کے پیچھے پیدل چل لیا کرو تاکہ اللہ کو گواہ بنا لے کہ تیرا تعلق حسین سے ہے، یزیدیوں سے نہیں. حسین کا ساتھ چاہیے. کبھی بھی ہم نے تخت اور تاج والے کو حکمران نہیں سمجھا، جس کے پاس کردار محمد ہے ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں. ہمیں تخت، تاج، حکومت، حکمران، لشکر، اقتدار، رایا کچھ نہیں دیکھنا. حضرت یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے، فرعون تخت پہ بھی لانتی تھا. اس کا مطلب ہے کہ لانتی تخت پہ بھی بیٹھ جائے 2 یا 3 سیکنڈ لیٹ ہیں آپ مجھ سے، کوشش کریں کہ ذہن میرے قریب ہو جائے. حضرت یوسف قید خانے میں نبی،
درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھے اللہ صلی اللہ. بسم اللہ. آئیں واجب الاحترام قابل صد احترام مالک نظر بد سے بچائے. عزاداری کی صف میں ایک بہت بہترین اضافہ اس خاندان کی خدمات ہے نوحہ خانی کی دنیا میں، عزاداری کی دنیا میں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میرے لیے چھوٹے بھائی کی حیثیت جناب علی حمزہ مالک نظر بد سے بچائے اور بخت میں مزید ترقی عطا فرمائے. یہ کارواں میں چلتے رہیں، یہی عزاداری کا کارواں جو ہمیں کربلا کے ساتھ متصل کرتا ہے. یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے، فرعون تخت میں بھی لانتی تھی. اس کا مطلب کہ حجت قید خانے میں بھی ہو. ایک لمحے کے لیے میرے مجمع کا جتنا نوجوان ہے آپ نے داد دی ہے، توجہ مکمل کی ہے، ایک سطر میرے ساتھ پڑھا. ایک سوال ضرور اپنے ذہن میں سوچئے کہ ہر دور کے نبی کے بیٹے نے ہر دور کے بادشاہ سے حکومت نہیں مانگی، تو پھر اس دور کے بادشاہ نے اس دور کی حجت کا قتل کیوں کیا؟ یہ میں نے سوال پہلے پیدا کیا، میں اس کا جواب دیتا ہوں. یا تو یہ ہونا کہ کسی بھی دور کے امام نے کسی بھی دور کے بادشاہ سے تخت مانگا ہو، اقتدار مانگا ہو، تخت اور تاج کی وجہ سے لڑائی ہو گئی ہو، اس لڑائی میں حکمران جیت گیا ہو، امام شہید ہوگا. نہیں، ایسا تو ہوا ہی نہیں. کسی بھی دور کے امام نے کسی بھی دور کے بادشاہ سے تخت نہیں مانگا، پھر قتل کیوں کیا گیا؟ اب بات کو پھیلاؤں گا نہیں، بات کو یوں سمیٹ کے ایک جملے میں بند کرنے لگا. اصل میں یہ امام کو قید نہیں کرتے تھے، کردار محمد کو لوگوں سے چھپاتے تھے. انہیں خبر تھی کہ اگر یہ کردار جلتا رہا تو امت بادشاہت کے قریب آئے گی، لیکن امامت کا کردار اور ہوتا ہے، نبوت کا کردار اور ہوتا ہے. رجب کا مہینہ ہے، 25 رجب مخصوص ہے. میرے امام موسی اعظم کے ساتھ میں تو یہاں جملہ کہنا ضرور چاہوں گا، نبوت کا اقتدار اور ہوتا ہے، امامت کا اختیار اور ہوتا ہے. حضرت یوسف کی کہانی پوری کی پوری قرآن میں لکھی. حضرت یوسف پہ زلیخا نے حملہ کیا اور 7ویں کوٹری پہ جا کے یوسف نے صرف اپنی عصمت بچائی ہے، زلیخا کا ذہن نہیں بدلا، صرف اپنی عصمت بچائی ہے، زلیخا کا عقیدہ نہیں بدلا. یہ تھا کردار نبوت. اب آؤ کردار امامت کی طرف. جب موسیٰ اعظم کے قید خانے میں ایک فاحشہ عورت کو بھیجا گیا تاکہ امام پہ قتل کا الزام لگایا جا سکے، صبح جب حکومت والوں نے دروازہ کھولا تو منظر یہ عجیب تھا. آگے امام سجدے میں تھا، پیچھے وہ عورت سجدے میں تھی. جو 7ویں کوٹری میں جا کے صرف اپنا بچائے اسے نبی کہتے ہیں. جو ایک رات میں فاحشہ کو عابدہ کرے اسے امام کہتے ہیں. یہ ہے کردار پیغمبری، جو صرف اور صرف یہ کردار امامت والوں کے پاس. ہم آج بھی شخصیتوں کا احترام نہیں کرتے، ہم اس کردار کا احترام. ہم یہ نہیں دیکھتے تخت کس کے پاس ہے، ہم دیکھتے کردار پیغمبر کس کے پاس. اور پھر یہ وہ ہیں جو ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں. کوئی بھی اللہ تک سیدھا پہنچنے کی کوشش نہ کرے. وہ اللہ جب ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو پھر ہم ان کے بغیر اس تک کیسے جا سکتے؟ مجھے بول کے بتاؤ، کیا وہ اللہ سیدھا ہم تک آیا؟ انہی کے ذریعے سے آیا جو سب کچھ کر سکتا تھا اور سب کچھ کر سکتا ہے. وہ ان کے بغیر نہیں آیا تو ہم ان کے بغیر کیسے جا سکتے؟ تفصیلات کا وقت نہیں. آخری سجدہ مودت کی نماز کا اور آپ کو سلام آخر. زندگی باقی، ملاقات باقی.
میں نے جملہ کہا کہ ہم انہی کے رستے سے، انہی کے ذریعے سے اللہ کو مانتے ہیں، ہم انہی کی وجہ سے اللہ کو، انہوں نے ہمیں اللہ منوایا ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کا رستہ ہے، یہ واسطہ فیض ہے، یہ وہ اللہ کے مظہر ہیں جنہوں نے ہم اللہ منوایا ہے۔ ابھی 13 رجب کو میری قوم نے مولا علی کا جشن منایا، علی کی آمد منائی، یہ سارے کے سارے شیعہ سنی مانتے ہیں 13 رجب کو حضرت علی کی مادر خانہ کعبہ کے قریب گئی تھی، دیوار پھٹ گئی تھی، بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی، 13 بی بی کعبہ میں رہی، 14 بی بی کعبہ میں رہی، 15 بی بی کعبہ میں رہی، 16 رجب کو علی کی ماں کعبہ سے باہر آئی تھی، 16 رجب کو علی کی ماں کعبہ سے باہر آئی، مختوم ذکی شاہ جی سے لے کے آخری بندے تک علی حمزہ توجہ فرمائیے گا، 13 رجب کو علی کی ماں کعبہ میں آئی، 16 رجب کو علی کی ماں کعبہ سے باہر آئی۔ مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب سے جھوٹے مور رکھی، ایک روایت نکال کے دو، ان 3 دنوں میں حضرت ابو طالب زوجہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو، نبی اپنی اماں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو، حضرت ابو طالب بھی گھر پہ رہے، نبی بھی گھر پہ رہے، 3 دن علی کی ماں خانہ کعبہ کے اندر بیٹھی رہی، ابو طالب بھی جانتے تھے کہ بی بی کہاں ہے، نبی بھی جانتے تھے کہ ہماری اماں کہاں ہے، نہ نبی نے گھر سے نکلے نہ حضرت ابو طالب گھر سے نکلے، لیکن وہ مکے والے جنہوں نے بی بی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا اور دیوار کو پھٹتے ہوئے دیکھا تھا، وہ تو پریشان تھے کہ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا، ابو طالب کی بیوی اس گھر کے قریب آئی تھی، دیوار پھٹ گئی، بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی، مکے والے نہ دن کو سوتے تھے نہ رات کو سوتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، ابو طالب کی زوجہ آئی، ابو طالب کی زوجہ آئی، ابو طالب کی زوجہ آئی، رات والے دن والوں سے پوچھتے، دن والے رات والوں سے پوچھتے، مکے والے اللہ کے گھر کے چکر لگا رہے تھے کہ ابو طالب کی زوجہ گئی، ابھی تک واپس نہ آئی، آخر 16 رجب کو لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، انہوں نے خدا کے گھر کے دروازے میں دستک دینی شروع کی، یہ دستک دے دے کے بار بار پوچھ رہے تھے، ابو طالب کی زوجہ تو خیریت سے ہے، طالب کی ماں تو خیریت سے ہے، جب یہ اللہ کے دروازے میں دستک دے رہے تھے تو آواز پروردگار آئی، مادر علی اب اٹھی، اب باہر جانے کا وقت ہے، علی کی ماں اٹھی، بی بی دیوار کے قریب جانے لگی، آواز پروردگار آئی، اب دیوار سے نہیں جانا، واپسی پہ دروازے سے جانا ہے، اس لیے کہ لوگ میرے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، دروازہ کھول کے انہیں علی دکھا تاکہ میں بندوں کو بتاؤں، جب اللہ کے دروازے پہ دستک دو اندر سے چلی نہیں آتا، اندر سے علی، جب بھی توحید کے دروازے پہ دستک دو، پھر اندر سے جلی نہیں، اندر سے علی آتی ہے۔